بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنے بندوں کے شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اور ہم اس انسان سے اس کی شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری ہر دھڑکن، ہر سانس اور ہمارے جسم کے ہر ایک سیل سے واقف ہے۔ وہ باہر سے نہیں بلکہ ہماری ہستی کے اندر سے ہمیں جڑا ہوا ہے۔ دلوں کا بھید جاننے والا۔ انسان کبھی کبھی اپنے جذبات دوسروں کو بتا نہیں پاتا، لیکن اللہ ہمارے ان خیالات سے بھی واقف ہے جو ابھی تک ہماری زبان پر نہیں آئے۔ وہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں روتے ہیں یا دل کی دل میں اس سے باتیں کرتے ہیں تو وہ ہر لفظ سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ایک بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب ہم اپنا ہر معاملہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس کی نزدیکی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل میں ہم اکیلے ہیں، لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ ہماری صبر کو آزما رہا ہوتا ہے اور ہمارا سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ السامی یعنی سب سننے والا اور البصیر سب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی لمبے سفر کی ضرورت نہیں، صرف خلوص دل یعنی سنسیریٹی کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت یعنی شیم، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر، مخلوق خدا انسانوں اور جانوروں کے ساتھ نرمی۔ اللہ دور نہیں ہے، صرف ہماری توجہ یعنی فوکس دنیاوی چیزوں میں الجھی ہوئی ہے۔ جس دن ہم اپنے دل سے دنیا کا ڈر نکال کر اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہر جگہ ہونے لگتا ہے۔ کن فیکن کی قوت اور ہمارا وجود۔ اللہ نے ہمیں آدم یعنی کچھ نہ ہونے والا سے پیدا کیا۔ ہماری روح دراصل اس کا ایک حکم ہے۔ جب اللہ اتنا قریب ہے کہ وہ ہمارے وجود کی بنیاد ہے تو پھر دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اکثر باہر کی دنیا میں اسے تلاش کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے احساسات اور بصیرت کے اندر موجود ہے۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی ہر تکلیف کو محسوس کرتی ہے، چاہے بچہ کہے یا نہ کہے۔ اللہ تو اس ماں کا بھی خالق ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں ہوتا، تب اللہ آپ کے دل کی حالات کو جان رہا ہوتا ہے۔ اس کا قریب ہونا اس کی رحمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں رزق اور سکون دیتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے لمبا لیکن سب سے مضبوط راستہ ذکر ہے، زبان سے اس کا نام لینا، دل کا ہر وقت اس کی یاد میں مصروف رہنا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو وہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ وہ اپنے خالق کی نعمتوں کا اقرار کر کے اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان پردہ صرف ہمارے نفس کا ہے، ہماری انا یعنی ایگو، لالچ اور دنیا کی طلب وہ پردہ ہیں جو ہمیں اس کی نزدیکی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب انسان اپنے اندر سے برائی نکال دیتا ہے تو دل ایک صاف آئینہ یعنی مرر کی طرح ہو جاتا ہے جس میں اللہ کی صفت کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے فرمایا اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا تو رب عالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی خدمت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی خدمت اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس احساس کو کیسے جگائیں؟ خاموشی میں وقت گزاریں، دن میں 10 منٹ بالکل خاموش بیٹھ کر صرف یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک میٹنگ سمجھ کر پڑھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں، اپنی پریشانیاں اللہ سے ایسے کہیں جیسے کسی سب سے قریب دوست سے کہتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے قریب ہے، بس ہمیں اپنی بصیرت یعنی اسپریچول ویژن کی آنکھ کھولنے کی دیر ہے۔ بے شک